اللہ رب العالمین کی حمد و صلاۃ و بارک کروڑا درود تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تے جمعے دا روز جمعہ غریب دا حج حافظ جی جمعہ غریب واسطے حج اذان سن کے پھر بھی تو رب کی چوکٹ تے نہیں آتا تے رب دی آواز نہیں سنی اور سن کے بھی اگر تو نہیں آتا پیا تاخیر کرتا بیٹھا ہے دنیا کی مسجد سے مست بیٹھا ہے تو یہ تیری اپنی غلطی رب بلاوے کہ تجھے توڑ کے آنا چاہیے جب مالک بلاوے کہ وہ بارگاہ سے توڑ کے آنا چاہیے دنیا کے کام ہوتے رہتے تھے ساری زندگی کے نہیں مکتے بندہ مک جاتا ہے مر جاتا ہے مٹی کے نام مل جاتا ہے پر دنیا کی اوکھے دی اوکھی دادا گیا نانا گیا دادی گئی دادا گیا نانی گئی چاچا گیا چاچی گئی ماسا گیا ماسی گئی رشتے دار گئی ہزاروں جنازے سارے آنکھوں میں سامنے جاتے پہلے پر فکر نہیں دوستا جمعے کا روز بڑا قیمتی روز ہے 8 دن بعد آتا ہے آجا اپنی رب کی بارگاہ کے اندر آج صاحبہ سجو ہو جا اللہ کا قرآن سن مجلس کا فرمان سن پھر دیکھ کے بھی ایمان تازہ ہو گئے اس واسطے میرے بچے آقا کا فرمان ہے بڑا پیارا وقرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھیں بھی ٹھنڈا کے جو واقعی حضور کا کلمہ پڑھنے والا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں تیرا وقت کی پابندی کر رب کی بارگاہ جھک جا پھر رب بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی پھر رب بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی ہو رہا ہے پر ہونا تا ہے جب تیری محبت ہو گئی تیری وہ محبت ہو گئی رب کعبہ کی قسم آؤ شاید میں حضور کی محبت سے جا کے جڑا جملہ پیش کیا ہے حافظ جی کی فرمائش سے میں پیش کرنے لگا تے آؤ سنو جنہوں اللہ نے محبوب کے نال یاری لا دیتے ہیں کہ پھر انہوں نے بغیر انہوں کا گزارا نہیں جب بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں بدری کا فرمان سنتے ہیں تو انہوں نے دلوں کے وچ ایک محبت کی لہر جاگ ہوتی ہے چاہت ہو جاتی ہے سب کو نماز کے متعلق بھی ہے کیونکہ جب تک بندہ پاک نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی تو نماز ہوتی ہے پہلے پاکیزہ ہونا نماز کی شرطاں دے وچ جڑی پہلی شرط ہے وہ طہارت اندر
تے اجلن میں سورۃ توبہ کے جو آیات پڑھی ہے، آیات نمبر 108، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اور لوگ جڑے صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں اور ہر وقت ستھرا رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، کہ وہ ستھرے لوگ اللہ کو بھی پسند ہیں، اور پاک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اے رب کے قرآن کی آیات رب کا فرمان سنیا اور بقی کا فرمان سنیا۔ میرے پیچھے آپ کو فرمانا ہے اب تو نصف الایمان، اگر ایمان کی نشانی جانتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو ایمان کی نشانی کی یہ وہ ہے پاکیزگی، یعنی تو پاک ہونا یہ تو نصف ایمان ہے۔ ایمان کی نشانیاں بھی جو ہے، ایمان کی پہچان جو ہے، آؤ جنہاں لوگوں نے باقی ہر وقت پاکیزگی اختیار کی لیے رب دی رضا کی خاطر، رب دی عبادت کی خاطر، رب کو حاصل کر رہی، اور اللہ نے انہوں نے کیسے کیسے مقام عطا کیے۔ اللہ اللہ امام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام ذرا غور کرے آجی، اور ہما کرام محدثین کے دل دے میرے مٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندے مومن نماز کا وضو کرتا ہے، نماز کا وضو کر کے جب وہ ہاتھ منہ دھونے لگتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، نالے کلی کرتا ہے، تلواری تک جو پانی چلاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ چہرے دے اندر موت جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ بعد اپنا چہرہ مبارک دھوتا ہے، بعد اس گٹگڑاتے ایک آج یہ داڑھی دے تھلے والی جگہ تو ایک تک گلے تک اپنے چہروں کو دھوتا ہے، جتنا بھی اس سیر تک دھوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ چہرے دے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور بعد اپنا بازو دھوتا ہے، چہرے نہ تک نہ بازو مکمل دھونے کے بعد سر کا مسا کرتا ہے، اور ماترا محدثین قدر میں آقا فرماتے ہیں وہ بازو دے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، وہ سر دے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ آخر پاؤں دھوتا ہے، اپنے پیروں کو دھوتا ہے، پیروں کو دھو کے کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب پاک صاف ہوتا ہے، ہر غلط تو، ہر عیب تو، ہر گناہ تو، جب بندہ مرد مومن نماز مکمل وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، میرے اللہ جو ماں کے بچے جو آنے والے بچے کی طرح پاک و صاف کر دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ پانی کے قطرے یا تھلے گرتے رہتے ہیں، ان کے ایک ایک قطرے کے ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب تک تہاڈا وضو برقرار رہتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے جب تک تسی وضو کی حالت میں رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، بڑے دنوں حکم دیتا ہے کہ نام اعمال کے اندر لکھی رکھو۔ اس لیے باوضو اور پاک ہو کے میری قرب حاصل کرنا میری نیت ہے اسی میں رب کو راضی کر رہا ہوں، رب کو حاصل کر رہا ہوں، پاکیزگی اختیار کی لیے جب تک کہ پاک رہے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاؤں گی۔ کیڑا سونا عمل ہے، کیڑا پیارا عمل ہے پاکیزگی کا۔ الطہور نصف الایمان، پتہ چلا میرے آقا فرماتے ہیں پاکیزگی کے لیے پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ ایمان کی نشانی میں جو ہے کہ جنہیں پاک رہتے سن اور ہر وقت پاکی اختیار کرتے سن، اور جب میرے آقا تاجدار مدینہ معراج پہ گئے، لا مکانہ پہ گئے تو تھوڑا جا خوف طاری ہو جاتے، حالت بلال کے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی، پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرے آقا جب اللہ کے نام ہم کلام ہو کے بلال کو واپس آئے تو صبح بلال کو پوچھا بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضور میرا ہو تو کوئی عمل نہیں، میں تو تھوڑا غلام ہوں، تھوڑی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، اور میرے آقا بنا بلال پھر
جدو بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً میں وضو کر لینا، ہر وقت پاکیزگی میں رہنا، تیرا رب سونے کا تیرا تیرے محبوبہ تیرا ذکر کرے گا۔ پتہ چلے گا پھر آقا نے فرمایا بلال معراج کی رات اگر عرشوں سے تیری پیروں کی آہٹ میں سنائی گئی ہے تو اے تیرا پاکیزگی کی وجہ کی پاکیزگی کی وجہ تو اللہ نے تجھے رتبہ شان مقام عطا کیا ہے، اور خود اندازہ اللہ تے جیندہ فرمان دے مصطفیٰ سامنے آ جاوے بھی پاکیزگی دے نال بڑا رتبہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، شان ملتا ہے، تے پھر سانوں تے پاک رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ امام میاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا غور کرے آجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے طور کے اندر ایک عورت ہے تندور کے اندر روٹیاں لا رہی ہے، لیکن دل میں ارادہ کیتا ہے میں اللہ کی تھوڑی سی عبادت بھی کر لوا، اللہ نے روٹیاں لگیاں نے تندور کے اندر، ادھر کی کیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے ہمیں اگ جلائیے روٹیاں نہیں لائیاں، ارادہ ہویا، کئی روایت میں آتا ہے روٹیاں لگیاں پئیاں نے ارادہ ہویا رب کو سجدہ بھی کر لوا، رب کا شکریہ ادا کر لوا، ادھر نارے مصلی کا بچھایا، مصلی بچھاتے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی اور نماز کی حالت میں کھڑی ہے، شیطان عورت کی شکل بنا کے آ گیا بھی اللہ کی بندی ہے کی بھی کرتی ہے، نماز نو چھڈ تیری روٹیاں بھی کرنیاں نے، نماز نو چھڈ دے روٹیاں بچا، روٹیاں تیرا مت آور والا ہے، تیرا خان آور والا ہے، روٹیاں چل گئیاں اسے غصہ کرنا ہے تیرو ڈانٹ پئی ہے، پر عورت نے اس عورت وال یعنی شیطان وال کوئی خیال نہیں دیتا، کوئی غور و فکر نہیں دیتی، رب دی حمد و ثنا دے وچ کھڑی ہے، قیام دی حالت وچ کھڑی ہے، نماز دی حالت وچ رب دی بارگاہ دے اندر جھک کے کھڑی ہے۔ شیطان دیکھیا کہ میرا چارہ نہیں چلتا، میری گل نہیں سنتی، وہ تو بچہ نالے دودھ پیتا کھیلتا پتی اور جا کے کدور سے دیتا وہ مکار جڑا شیطان عورت کی شکل بن کے کھڑیا سی، اللہ نے بی بی تو نماز کی حالت میں کھڑی ہے، جب انہیں پتہ آوے تیرا پتر حق دے وچ جانا لگا ہے، اگر پتر تیرا ڈر گیا تو خاوندوں کی جواب دے گی، میرا دل کی جواب دے گی، نماز نو چھڈ اپنے پتر نو بچا، رب کعبہ دی قسم وہ اللہ دی بندی وہ دے نال کوئی غور نہ کیتا، کوئی فکر نہ کیتی، کوئی توجہ نہ کیتی، نماز کی حالت میں برقرار۔ تھوڑی دیر وہ خاوند آیا کی دیتا ہے تندور کے اندر بچہ انگارے کے نال بیٹھا کھیلتا ہے، تندور کے اندر بچہ انگارے کے نال بیٹھا کھیلتا ہے، اور بچ کے بہتر کے اندر دیکھو بی بی میری نماز پڑھتی بچہ انگارے میں کھیلتا ہے، لوگ آ کے دیکھیا انہوں نے سوتے سوتے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام وقت رسول نبی کو پیغام پہنچیا سنیا تیرے فلاں نے ایسا کمال کیا ہے، حالت نماز کی وجہ ہی بچہ اگلے میں کھیل اللہ کا نبی خوش ہو گیا کہ میری امتی میں ایسا مقام اللہ کا کرم، میری امتی میں اگر ایسا مقام ہوا تو اللہ سبحانہ کا فضل ہے، ان کو بلاؤ میں میرا ملاقات کرنا چاہتا اور دیکھو اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواہش مند ہوئے امتے نو ملن کی خاطر آخر ملاقات ہوئی، کچھ نہ کیتا اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی کے عمل کر لیے جو اللہ نے تجھے ریشن عطا کیتا، نس بی بی کے عمل کر لیے کیڑے نے بھی کر لیے، وہ بی بی رو پئی اکھاں دے وچوں نیر آ کے اگر یا نبی اللہ، وہ بی بی کہتے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا تو کوئی کمال نہیں، میری تو کوئی عبادت نہیں، میری تو کوئی ایسا سجدہ نہیں، میری تو کوئی ایسی ریاضت نہیں کہ میں فخر کرا مان کرا، ہاں میرا سونا وقت ہے نبیا، میں اے اللہ کا نبیا ایک کام ضرور کر دیا، جب بھی میں بے وضو ہو گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً جا کے وضو کر دیں گے، فوراً جا کے وضو کر دیا، یعنی ناپاک میں کرنی حالت جو میں گوارا کرنی، میں بھی ہر وقت پاک رہا تیرا دیوار کا شکریہ ہو رب کا شکر ادا کرنی رہا، اور خود اندازہ اللہ اگر بی بی باوضو حالت میں ہر وقت رہے تو رب کا شکر ادا کرنے ہونا، نماز کی حالت میں کھڑی ہے، بچہ آگے دے وچوں بچیا کہ نہ بچیا، بچہ آگے دے وچوں بچیا
رب دے شکر ادا کرنا، پاکیزگی کو اختیار کرنا اور ہر وقت اپنے رب کے پاس جا کے اگر جھکے رہنا، انہوں آتے نے رب کی رضا بنانا، رب کی رضا سے راضی رہنا، ہر وقت کو شکر ادا کرنا۔ اور خود تسی سنیا ہو بڑے سامنے میں بیان کیتا ہے، روٹیاں لگیاں پہ جب جی ارادہ آ گئے رب نو بھی سجدہ کر لو، نالے مسالہ پہ بچھایا، وہ تو مکہ شیطان نے بچے نو آگے سے پایا، لیکن رب نے کی تو بتایا احسان مسالے دی، احسان پاکیزگی دی۔ اگر رب بچاون سے آندا تے نہ ہے نا کہ تیرا ساڈا دل ہی ہوتے بن ہوے، تیرا ساڈا دل ہی ہوتے بن ہوے، مگر رب بچاتا بھی ہے تو اس میں نشانہ بھی دیتا ہے۔ اچھا اس بی بی واسطے کون ہے؟ تھوڑے سامنے ہوں مولوی صاحب بیٹھا ممبر دے ہوتے اس وقت اس علاقے کا ایم ایل ایم پی اتنے مسجد آ جائے تے آکھے یار میں مولوی صاحب نے ملاقات کرنی، مولوی صاحب تھوڑا جا نیک دے ہوتے سچے پر جتنا جوابی بیٹھے نے وہ کیا کرنی واجی ماشاءاللہ مولوی صاحب کی بڑی پہچان ہو گئی ہے۔ ایم ایل پی تو میرے کون ہے، یعنی تہاڈے دل وچ اے حضرت دنیا کے ماشاءاللہ بھی پہنچا ہوا بندہ ہے، وہ ایک دنیا دا ایم ایل پی نے کسی دی ملاقات ہوے تے اسی اونوں بڑی ترجیح دیندے ہاں تے واقعہ پر نبی کر کے آیا ہے، اگر بی بی دس کیا عمل کرنی ہے جو اللہ نے تے وہ اشارہ عطا کیتا ہے۔ اور خود اندازہ نہ ہے پاکیزگی دا مقام ہے نا جی، ایک پاکیزگی دا مقام ہے جو نماز حاجت ہے، روٹیاں بھی بچ گئی، پتہ بھی آگے جو چل گیا، فقط رسول نبی بھی چل کے ملاقات واسطے آیا۔ انہوں نے رب کی رضا کے ہر وقت راضی رہنا، رب کی ہر وقت بارگاہ میں جھکے رہنا۔ اللہ علیہ میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کا غور کرے آج علماء کرام آتے سیرت میں حضرت عمر فاروق امیر المومنین عرب دے دھرتی دا مدینے دی دھرتی دا وقت امیر اپنے تو خلیفے کو اپنے صحابی دے رسول نو غلام بنوا جا مصر دے اندر خانہ خدا کعبہ دے واسطے جو سونا جا کرے پڑیا جڑا گناہ کعبہ تے چڑھا دے او دے واسطے اپنے غلام کو بھیجیا جا مصر دے اندر سونا دا کپڑا دیا غلام جڑا خانہ کعبہ نو چڑھانا ہے۔ اور رب دی دھرتی وچوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام جاندے جاندے جدوں شام دے وچ لگیا شام ہو گئی پھر رات کی کھیرا پھر صبح سفر کراما اور ماں کرام ہوتے سین کہتے میں نارے غلام نے دیکھیا نارے گرجا عیسائیاں کا مندر گرجا گھر سامنے نظر آیا اور غلام سوچن لگ پیا کیوں نہ سفر تے ہوتا رہا سی آج جڑا گرجا دے وچ جڑا عالم رہتا ہے کیا وہاں جڑا ملاقات نہ کر لو کچھ وہ بھی سنا کچھ اپنی سنا ہو سکتا ہے کوئی علم کی اضافہ ہو جائے اور مسلمان کا غلام امیر المومنین عمر فاروق کا بھیجا ہوا جامع سفر پہ راستے میں شام پائی گئی گرجا گھر سامنے نظر آیا عیسائی لگا یہ تمنا ہوئی کہ ملاقات نہ کر ملاقات نہ کر رہا کچھ گلا ادھر کو سوچا کچھ میں سنا سا ہو سکتا ہے میرا کچھ علم کی اضافہ ہو جائے وہ غلام چلتا چلتا گرجا گھر میں بوجھ تے گیا تے بوا کھٹکھٹایا پر بڑی دیر کے بعد بوا کھولیا بوا کسی نے نہ کھولیا جو ہی بوا کھولیا کہ وہ جڑا گرجا گھر والا عیسائی جڑا دروازہ دی پادری باہر آیا انہوں آخیا بھی اتنی دیر تسی دروازہ نہیں کھولیا کی گل ہے اس نے کہا جی کم سی دیر ہو گئی انہی وجہ سے میں دسنا ہوں اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کا غور کرے آجے وہ جڑا عیسائی گرجا گھر دے اندر رہندا سی اور دوجا علم نجومی بھی سی لیکن جب حضور کا غلام عمر فاروق کا قاصد اور جس وقت غلام وہ بہت دور تو آنے لگا کہ میں گرجا گھر جاواں وہ اندروں بیٹھ کے دیکھ جاتا سی حضور کا غلام میرے پر آ رہا ہے اور میں اپنے علم نال ویکھ
ہو سکا ایک دن اللہ نے حضرت ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کو نہیں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا سی میں کتاباں میں پڑھی بیٹھا جو جدوں بھی تینوں کسی سلطان کا ڈر ہوئے کسی بادشاہ کا خوف ہوئے تسی بھی وضو کر لیا کرو گھر والے وضو کر لیا کریں کہ تسی سارے میری امان آ جا سکو تسی میرے سارے حفاظت میں آ جا سکو اور خود اندازہ اللہ کو عیسائی کیسا کرتا کہ میں سارے حضور کے غلام کو سویا اسی میرے وال آ رہے سی کہ میرے تے خوف تاری ہو گیا کی ہو گیا میرے وال خوف تاری ہو گیا میں مسلمانوں کا غلام ایک بادشاہ بھانتی والا میرے ملک کا پہ آ رہا ہے اس وقت میں دوڑ کے گیا سارے گھر والوں نے وضو کروایا نالے خود بھی وضو ہوا کہ رب دی بارگاہ میں شکر ادا کیا تو نسل پڑے اور سارا خوف ختم ہو گیا اور میں بوا دروازہ کھول کے دینے والا گیا اور خود اندازہ لا کہ جدو بھی حضرت موسیٰ کی حکم رب دا جدو بھی تینوں کو خوف ہوئے ڈر ہوئے کہ بادشاہ دا کہ سلطان دا تو باوضو ہو جایا کر کیا ہو جایا کر باوضو ہو جایا کر الطہور نصف ایمان میرے آقا نے فرمایا ایمان دی بے نشانی نصف سال کی یہ پاکیزگی کہ یہ پاکیزگی رہونا ہر وقت پاک رہونا آو آخری گا ایک دن تیرے دن میرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام تو کیا گزر ہویا قبرستان میں کون کتوں ہویا قبرستان میں کون گزر ہویا دو قبر دوتے عذاب ہو گیا میرے آقا رک گئے نانے صحابہ کی جماعت بھی سی رکن تو بعد میرے آقا نے غلام نے فرمایا جاؤ خنجری سامنے نظر دیکھیے ایک دن ابھی چھا جڑا کاچا ہوتا ہے نا سوا ہریا وہ کٹ کے لے آؤ وہ کٹ کے لے آؤ میرے آقا نے دو ٹکڑے کی دیکھتے کہ ایک کمر تے رکھیا ٹکڑا دوسرا ٹکڑا دوسری کمر تے رکھیا تے نالے فاتحہ سورۃ فاتحہ پڑھی دعا تو فرمایا تو بعد غلام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی سویا من ماریا دعا کرنے کا کئی باری دیکھا پر نواں طریقہ دیکھا تے نالے کھجی کا ٹکڑا کٹا کے وہ قبر پہ رکھ چلے ایسی حکمت ایسی وجہ تو وضاحت فرما دو میرے آقا نے فرمایا غلاموں ان دعا قبر پہ عذاب دے ہوتا تو گانو نہ نوٹ کرے آجی ان دعا قبر پہ عذاب ہویا سی کوئی گناہ کبیرہ نہیں سی گناہ کبیرہ کی سزا نہیں سی گناہ صغیرہ کی سزا ہے مل رہی ہے غلاموں نے کچھ نہ کیتا آقا وہ کیڑے گناہ کرتے تھے سر جنہاں کی وجہ سے انہیں قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے میرے آقا نے پھر وضاحت فرمائی میرے غلاموں ایک چغل خور گانے نوٹ کرو ایک اچھوڑی ایک ادھر رشتہ کی جنہیں سکھتے ہیں کر تجھے بلایا پھیرا جو نفر بنانا اپنا جو محبت کو خراب کرنا ایک چغل خور سی دوجا پیشاب دے چھٹے کی احترام احتیاط نہیں کرتا سی یعنی جب بھی پیشاب چھٹاتا تھا تو وہ چھٹے کپڑے تے رہتے ہر وقت پلید رہتا سی باقی اس کے نہیں رہتا سی ایسا واسطے انہوں کا برج آزاد ہو گیا اور خود اندازہ لا ایک ملا مولوی کی طرح نہیں فرمانے مصطفیٰ مسلم شریف کا حوالہ کا دینا ہوا شاسکہ دی محتمر کی بات کا حوالہ ہے علامہ ویسی صاحب موجود بیٹھے تھے دعا قبر کے عذاب ایک چغل خور سی دوجا پیشاب دے چھٹے دے احتیاط نہ کرنے والا اور خود اندازہ لا قبر کے پاؤں کھڑے ہو کے میرے آقا نے غیب کی خبر بھی دے دی کہ اللہ سے دعا خیر بھی کرتے ہیں انہیں واسطے دعا خیر بھی کرتے ہیں اور ایک اللہ کے پاس نبی سانو ملے ہیں ایک شفیق محبوب ملے ہیں کہ وہ فرمان ہے وقوت عینی بسلاح نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے اگر واقعی حضور کا کلمہ پڑھوانا ہے واقعی حضور کا محبت کرنا ہے تو نماز دی پابندی کر نماز دی محبت کر خدا دی قسم رکھی ہونا اور رب بھی راضی تے شاعر رب بھی راضی دعا ہے اللہ رب العالمین محمد توفیق عطا فرماوے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہیں سبق سنتا دا نہیں کی سنتا دا کرنا